السلام علیکم۔ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جو ہمارے علاقے یعنی زکریا اسٹریٹ کے رہنے والے ہیں۔ جی ہاں، وہ شخصیت آج کل اخباروں میں ان کی تصویریں روزانہ چھپتی رہتی ہیں اور بہت سارے ادبی اور کاموں میں وہ مشغول ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ خدمات لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں، بہت سارے کام میں جٹے ہوئے ہیں، ایک اچھے سوشل ورکر بھی ہیں۔ تو میں ان سے آپ کا تعارف کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک شخص تھے، ہم لوگوں نے ہمایوں چچا کے نام سے جانتے تھے۔ جی ہاں، ہمایوں چچا زکریا اسٹریٹ کے شیو مندر کے پاس ہی ایک مکان میں رہا کرتے تھے، اور ان کے 4 صاحبزادے ہیں۔ لیکن ہمایوں چچا کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب تک وہ رہے اور جب تک ان کی زندگی رہی تو زکریا اسٹریٹ کے تمام ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی جو تھے وہ انہیں چاچا ہی کہتے تھے، اور وہ ایک باپ کی طرح، ایک چاچا کی طرح تمام لوگوں کی خدمت کرتے تھے، تمام لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے۔ ان کی زندگی سے یہ ہم لوگوں کے اندر ایک احساس رہتا تھا کہ کوئی ہے جو ہمارے گھر کی، ہمارے لوگوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے عورتوں کی، ہمارے بھائیوں کی جو ہے حفاظت میں لگا ہوا ہے۔ کسی قسم کی کوئی بھی اگر خلفشار ہوتا، کوئی بھی ہنگامہ ہوتا، کسی قسم کا فساد ہو جاتا تو وہ سامنے آتے اور ڈٹ کر مقابلہ کرتے اور تمام لوگوں کو محفوظ رکھتے۔ اور ایک ایسی شخصیت کا چلا جانا یقیناً زکریا اسٹریٹ کے لیے ایک گھاٹے کا سودا ہو چکا ہے۔ لیکن دوستو، زکریا اسٹریٹ ہمیشہ سے امن کا گہوارہ رہا ہے، اور یہاں زندگی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جیتی اور چلتی آ رہی ہے۔ تو انہیں کے ایک صاحبزادے کی میں ذکر کر رہا ہوں۔ ان 4 بیٹوں میں سے صرف ایک بیٹے کی میں آج آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ جی ہاں، آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جس کی بات ہو رہی ہے وہ شخصیت کون ہے۔ بالکل صحیح سمجھا آپ نے، وہ ہے بلال حسین۔ بلال صاحب سے میرے تعلقات تو بہت ہی بچپن سے میں ان کو دیکھتا آ رہا ہوں، جانتا آ رہا ہوں، چونکہ ہم لوگ، وہ تو میں کیا، وہ تو ہم سے بھی چھوٹے ہیں، وہ ہمیں بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن جو قربت ہے وہ کبھی ہم لوگوں کی ایسی نہیں رہی۔ لیکن ان دنوں تھوڑا سا ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر، چونکہ جب ہم لوگ سمجھدار ہو چکے ہیں، دل و دماغ جو ہے وہ دوسری طرف مائل ہے، اور کبھی سیاسی طور پر میں بھی مشغول ہو گیا تھا کانگریس کی طرف، اور اس زمانے میں سی پی آئی ایم کی حکومت چل رہی تھی، اور سی پی آئی ایم جو ہے بہت ہی عروج پر تھا۔ تو بلال حسن صاحب جو ہے وہ کبھی بھی انہوں نے پارٹی جوائن نہیں کی تھی، پارٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا سیاست سے اس طرح کا لگاؤ نہیں تھا کہ ان کو ٹکٹ چاہیے، یا وہ نیتا بننا چاہتے ہیں، یا ایم ایل اے، ایم پی وغیرہ کچھ بننا چاہتے، ایسے خیالات ان کے ذہن میں کبھی نہیں آئے۔ لیکن اس پارٹی کے کام کو دیکھ کر کے کہ یہ مزدوروں کی پارٹی ہے، غریبوں کی پارٹی ہے، عوام کی پارٹی ہے، تو وہ ان کی مدد کرتے تھے اور ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور بہت سارے لوگ ان سے پریشان بھی تھے کہ یہ تو پارٹی کا ورکر نہیں ہے، اور یہ اتنا آگے آگے رہتا ہے، اس پر جو ہے پارٹی اتنا بھروسہ کرتی ہے، اسے اتنا سارا چیز چھوٹ دے دیتی ہے۔ تو وہ صاحب، ان کی اپنی ایک ادا تھی، ایک اپنا ایک ان کا کلاس تھا، ایک ان کا اپنا ایک طریقہ تھا کہ الیکشن کے ٹائم میں جو علاقہ زکریا اسٹریٹ کا ہوتا تھا، وہاں کی جو ووٹرز تھے وہ ان کی باتوں پر عمل کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ ووٹ جو ہے سی پی آئی ایم کو پڑا کرتا تھا، اور سی پی آئی ایم بہت آسانی سے وہاں سے جیتا کرتی تھی۔ لیکن جب پارٹی کا زوال ہونے لگا، اور زوال جب قریب آیا، تو انہوں نے ذرا سا محسوس بھی کیا کہ اب جو پارٹی کے ورکرز ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو نیتا ہیں،
نیتا کے ساتھ جو ان کے آس پاس کے جو ماحول ہیں انہوں نے پارٹی کو بہت بدنام کر رکھا ہے، اور اب عوام جو ہے ان سے بدظن ہو چکی ہے، اور جو عوام کی بھلائی کے نہیں بلکہ نیتا جو ہے اور ان کے ورکر جو ہیں اپنی بھلائی کے لیے کام کر رہے، تو انہوں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور ان سے دور رہنے لگے۔ کہا کہ بھائی اب میرے سے پارٹی واٹی کا کام نہیں ہوگا، میں اپنے بزنس میں مشغول ہوں اور میں اپنا بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ اور اب تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بزنس کی طرف ہی توجہ دیا تھا، اور بزنس میں انہوں نے ہر طرح کی ترقیاں بھی حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی طریقے سے بزنس میں انہیں نوازا بھی ہے، اور ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے جس طرح کی دولت ثروت چاہیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھی ہے، گاڑی ہو باڑی ہو، ہر طرح کی سہولت ان کو موجود ہے، اور تمام اس کے باوجود ان کے اندر ایک ایسا جذبہ ہے کہ اگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے تو اس دولت کا ہم صحیح استعمال بھی کریں، اس کے لیے ان کے اندر ایک چھٹپٹاہٹ رہنے لگی تھی۔ تو اسی زمانے میں انہوں نے ایک اپنا ادارہ قائم کیا، شہر نشاط۔ شہر نشاط پر انہوں نے کچھ میوزیکل پروگرام کیے، کچھ مشاعرے کیے، سیمینار کیے، افسانوں کا پروگرام کیا، اور بہت ساری کتابوں کے رسم اجرا کی، ادبی خدمات میں وہ لگ گئے، اور ادب اور ادیب کی انہوں نے بھرپور مدد کی، ہر طریقے سے مدد کی، اور ظاہر بات ہے کہ پھر شعراء کا اور ادبا کا جو ہے وہ ایک جمگٹا ان کے آفس میں رہنے لگا، لیکن ان کا دل ابھی بھی وہ مطمئن نہیں ہوا تھا۔ ویسے وہ سوشل ورکر بہت سارے کاموں کے کرتے رہتے تھے، بلڈ ڈونیشن کیمپ لگانا، یہ کرنا، فری چیکنگ ڈے یہ کرنا، ساری چیزیں، ہیلتھ چیک اپ وغیرہ، یہ سب طرح کام میں وہ مشغول رہا کرتے تھے، لیکن ان کے دل جو تھا وہ تڑپتا رہتا تھا کہ کچھ ایسا کام کیا جائے، کچھ ایسا راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے کہ تاکہ ہم اپنے بچوں کے، اپنے لوگوں کی، جو ہمارے قوم کے لوگ ہیں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں، کیونکہ جب تک ایڈوکیشن نہیں ہوگا، جب تک تعلیم نہیں ہوگا، جب تک ہمارے بچے جو ہے اونچے اونچے عہدے پر نہیں آئیں گے، اس وقت تک قوم کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ یہ پریشانیاں جو ہیں انہیں بہت زیادہ الجھن میں رکھنے لگیں، تو کیا کیا جائے، تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ جو 11، 12 اور 10 کے بچے وغیرہ پاس کر کے اچھے نمبر سے ٹاپ ہوتے تھے اسکولوں میں، تو ان کے بچوں کے لیے انہوں نے ایک 10,000، کسی کو 15,000، کسی کو 20,000، کسی کو 5,000، کسی کو 4,000، اس طریقے سے پیسہ انہوں نے جتنے ٹاپرز تھے ان کو دینے شروع کر دیے، تاکہ ان بچوں کو جو ہے آگے کی پڑھائی میں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اور وہ اس کام میں لگ گئے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو بچے غریب تھے، ان کے پاس، بہت سارے بچوں کے پاس جو ہے کتابیں نہیں پہنچ پاتی تھی، جو کتابیں گورنمنٹ دیتی تھی تو وہ تو الگ چیز ہے، لیکن بہت ساری ایسی کتابیں تھے جسے گورنمنٹ سپلائی نہیں کرتی تھی، اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے صرف گورنمنٹ کی بھیجی ہوئی کتابوں سے وہ کام نہیں بن سکتا تھا، اس کے لیے مختلف دوسری کتابوں کا بھی ضرورت پڑتا تھا، اس لیے وہ ان بچوں کے اندر جو ہے وہ کتابیں جو ان کو ضرورت پڑتی تھی وہ کتابیں جو ہے وہ ان تک پہنچاتے تھے، اور کاپیاں پہنچاتے تھے، ہر طریقے سے جو ہے قلم پین اس طرح کی جو بھی کمیاں ہوتی تھی وہ کرنے لگے، اور ان کو اس میں بہت مزہ آنے لگا، ان کا دل جو ہے خوش رہنے لگا، کہ ان کو لگنے لگا کہ شاید اوپر والے نے میرے سے جو ہے صحیح کام کی طرف مجھے متوجہ کر دیا ہے، اور وہ اسی میں لگے رہے۔ پھر بھی ابھی بھی ان کا دل جو تھا وہ بے چین تھا، بے قرار تھا، کچھ اور کرنا چاہتے تھے، کچھ ایسا کام جو بہت ہی سالڈ ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کئی علاقوں میں انہوں نے 30 بچوں کا ایک کوچنگ سینٹر قائم کر دیا، اور اس کے تمام اخراجات جو ہے وہ خود استعمال دیتے تھے، اپنا پیسہ دیتے تھے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیچرز رکھنے کی انہوں نے تمام لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ
ہمیں جو ہے تعلیم اچھی چاہیے، پیسے کی آپ چنتا نہ کریں، کہیں پہ 400 روپیہ کوئی مانگ رہا تو اس کو 500 دیجیے، 600 دیجیے، 800 دیجیے، 1000 دیجیے، لیکن تعلیم جو ہے میرے بچوں کو اچھی ملنی چاہیے۔ میرے کوچنگ سینٹر میں جو ہے جو بچے آئے ان کی تسلی ہو اور وہ اچھا رزلٹ کریں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے کئی جو ان کی اسکیمیں چل رہی تھیں 30 کے حساب سے، اس میں بچے جو ہے بہت ہی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو تھا وہ نمبر حاصل کر سکے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے انعامات بھی رکھے ہیں کہ کوئی ایسے آئے تو 50,000، 25,000، 10,000، 15,000، 20,000 ہر طرح کی مدد ان بچوں کو جو ہے وہ دے رہے ہیں تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔ ابھی بھی ان کے دل کو شانتی نہیں ملی ہے، وہ چھٹپٹاہٹ ان کے اندر قائم ہے، وہ صرف 11 12 سے کام نہیں چلے گا، وہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے لیے، انجینئرنگ کے لیے، اس طرح کے کورسز کے لیے جو چاہیے، جو چیزیں چاہیے وہ انہیں ابھی تک مل نہیں پا رہا ہے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ اچھا کوئی ہینڈس ایسا ملے، جگہ ایسا ملے جو بچوں کو ان تعلیم کی طرف لے کر کے جائے۔ ان کے تمام اخراجات وہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کوشش میں لگے ہیں کہ اچھے لوگ ان کو مل جائیں اور ان کے پیسے کا صحیح استعمال ہو سکے۔ تو دوستو، ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پیسے کا استعمال اس طریقے سے کرتے ہیں، اپنے پیسے کو اس طریقے سے قوم کے بچوں کے لیے جو ہے سوچ و فکر میں لگاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے کم لوگ ہوتے ہیں، اس میں سے ایک شخصیت کا نام ہے بلال حسین، جو اپنے دم سے، اپنے پیسے سے بچوں کی مدد کر رہا ہے، ہیلپ کر رہا ہے۔ میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ تک اس تک پہنچانے کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی کام کر رہا ہو تو اس کے بارے میں کچھ آدمی کے پاس جاننا بھی ضروری ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کی دعائیں ان تک پہنچ سکے، اور آپ کی جب دعائیں پہنچیں گی تو ان کے بزنس بڑھیں گے، اور ان کے جب بزنس بڑھیں گے تو وہ اور بھی خدمت جو ہے اپنے قوم کی کر سکیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے، جا رہی ہے، آپ لوگ ان کو دعائیں دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت کو جو ہے قائم رکھے، ان کے بزنس میں چار چاند لگا دے، اور اتنی ثروت دے دے، اتنی طاقت دے دے، اتنی پیسہ دے دے کہ وہ قوم پر اپنی تمام چیزیں نچھاور کر دے۔ تو دوستو، اجازت دیجئے، پھر ملیں گے کسی اور شخصیت کے ساتھ۔ آپ کا ایس ایم راشد کی ادبی دنیا آج آپ کو ساتھ جو ہے ایک ایسی شخصیت سے آپ کی متعارف کرایا ہے جسے آپ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ بلال حسن صاحب کے لیے، آپ کے لیے ضرور دعائیں نکلیں گی۔ تو اجازت دیجئے، پھر ملیں گے کسی اور شخصیت کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔